جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بات کرنے کا، کیونکہ نظامت ہی کی ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن حضرت مولانا کی غیر موجودگی میں اور ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا کامران خان صاحب ندوی دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں، انہوں نے جو بات کہی اس کی تھوڑی سی اس پر ایک تبصرہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی کہ آج جو بگاڑ کا جو اصل سبب ہے، جو اصل وجہ ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے، بلکہ ماں نے آج اپنے بچوں پر جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. اسی وجہ سے آج جو بچے بگڑ رہے ہیں اور راہ راست کو چھوڑ رہے ہیں، اس کا اصل بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کی تربیت اسلامی تربیت نہیں ہے. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میری والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اور کوئی خاتون یہ سمجھتی ہیں ہم زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، عربی نہیں پڑھے ہیں، اردو نہیں پڑھے ہیں، اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، اس کی تعلیم کی فکر ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو اچھی تعلیم ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے. جس طریقے کی آج کے دور میں خواتین کی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے، کیا اس سے پہلے دی جاتی تھی؟ ہرگز نہیں دی جاتی تھی. خواتین گھروں میں رہتی تھیں، ان کو دینی مسائل بتا دیے جاتے تھے، دینی تعلیم دے دی جاتی تھی، اور زیادہ پہلے زمانے میں جائیں تو تمام خواتین جو ہوتی تھیں وہ سب حافظہ ہوتی تھیں. یہ تو آج کے دور میں حافظ اور حافظہ کا جو رواج چلا ہے وہ ہم اس کو کہنے لگے ہیں جو قرآن کا حافظ ہو. بتاتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو سبھی حافظ ہوتے تھے، اور پہلے کے زمانے میں حافظ اس کو کہا جاتا تھا جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں اس کو حافظ کہا جاتا تھا. مثال کے طور پہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہم فضائل اعمال وغیرہ میں ان کا نام سنتے رہتے ہیں. تو ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، اس وجہ سے ان کو حافظ کہا جاتا تھا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خواتین اپنی ذمہ داریوں کو پورے طور پر ادا کریں گی تو یہ جو ہمارے مستقبل کے ستارے ہیں، جو ہمارے مستقبل کے یہ جو ہے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ جو ہے غلط راہ پر نہیں پڑیں گے اور راہ راست کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کی 2 مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. سب سے پہلی مثال تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا داخلہ کرایا مدرسے میں کسی حافظ کے پاس حافظہ کرانے کے لیے. تو جب وہ درس میں گئے، اپنے سبق میں پہنچے، استاد کے سامنے بیٹھے، تو حافظ صاحب نے کہا کہ چلو بیٹا شروع کرو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے زمانے میں نسخے نہیں ہوتے تھے، منہ زبانی پڑھایا جاتا تھا، منہ زبانی یاد کیا جاتا تھا، بہت کم ہوتے تھے، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا یا دیگر چیزوں پہ لکھا جاتا تھا. تو جب ان کو کہا گیا کہ الف لام میم سے پڑھنا شروع کرو، میں تم کو یاد کرا رہا ہوں، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا پارہ بغیر دیکھے سنا دیا. تو سوچنے لگے کہ شاید ایک پارہ یاد کر لیا ہو تو دوسرا پارہ یاد کراتے ہیں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم، یہ بھی پورا پارہ سنا دیا. سوچا 2 پارے یاد ہوں گے، چلو تیسرے سے شروع کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تیسرا بھی سنا دیا. الغرض سناتے سناتے انہوں نے 14 پارے سنا دیے، اور 15ویں پارے پہ کہنے لگے اس کو یہ مجھے یاد نہیں. تو ان کے جو استاد سے حافظ صاحب وہ کہنے لگے کہ جہاں تم نے 14 پارے حفظ کیے تھے وہیں 15واں پارہ اور آگے کے 16 پارے بھی حفظ کر لیتے، یہاں کیوں آ گئے؟
اور وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ تو ان کا جواب سنیے اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر خواتین کو بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری والدہ چونکہ 14 پارے کی حافظہ ہیں، اور جب بھی وہ صبح اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے 14 پارے کا 14 پارے کی تلاوت کرتی ہیں، اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول رہتی ہیں، اور روز سن کر 14 پارے مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلا بچوں کا مدرسہ جو ہے وہ اس کی والدہ کی گود ہے، اس کے بعد یہ جو ہے جو مکتب ہیں، مدارس ہیں، اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ تو جب ان کی والدہ یہ 14 پارے روز پڑھ کے اس کو یاد کرا سکتی ہیں، تو اچھی تعلیم دینے والی والدہ، روز اس کے سامنے اچھے کام کرنے والے، روز اس کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنے والی والدہ اپنے بچے کو اخلاق سکھا نہیں سکتی؟ روز اپنے بچوں کے سامنے نمازوں کا اہتمام کرنے والی والدہ، روز اپنے بچوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی والدہ، روز اپنے بچوں کے سامنے اس کو دکھا کر، اس کو سمجھا کر اور اس کے دل میں سنت کی اہمیت کو بٹھا کر سنت پر عمل کرنے والی والدہ اپنے بچے کو سنت کی اہمیت نہیں سمجھا سکتی؟ بالکل سمجھا سکتی۔ اسی طریقے سے ایک آپ نے نام سنا ہوگا دلی کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے بارے میں واقعہ ہے کہ یہ جس گلی سے گزر جاتے تھے اور جس کی بھی نظر ان پہ پڑ جاتی تھی وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ کچھ کہتے نہیں تھے، کچھ دلائل نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں، نظر پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہنگامہ مچ گیا، کیس کر دیا گیا۔ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ کون سا جادوگر ہے جو کچھ کہتا بھی نہیں ہے اور جو ہے جب بھی کہیں سے گزر جاتا ہے دیکھنے والا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیس گیا عدالت میں پیشی ہوئی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پیشی ہونی تھی۔ وہاں پہلے کیس کا پر ڈسکشن جو چلتا ہے وکیل جج کو بتاتے ہیں اور تمام چیزیں جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ہو رہی تھیں۔ تو جج کو بتایا، جج نے پوچھا کیا کیس ہے، تو بتایا کہ ایک شخص ہے جو اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا جادوگر ہے، تو اس پر لگام لگنی چاہیے، اس کو قید ہونا چاہیے تاکہ یہ جادو دوسرے پر اثر نہ ہو سکے۔ تو کہنے لگے ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ جج صاحب نے کہا تو کہیں ذرا اس کو بلاؤ تو صحیح۔ جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور جیسے ہی انہوں نے انٹری کی، جیسے ہی وہ عدالت کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے جج کو دیکھا، جج نے بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا اور جج کہہ کر اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے بھی گواہی دے دی۔ اب مسئلہ خراب اور زیادہ، وکیل بھی پریشان، جج بھی پریشان، حاضرین بھی پریشان، مسئلہ کیا ہے؟ بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب چونکہ یہ عدالت کا پوری کارروائی میں بہت ٹائم لگ گیا، گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ان کی والدہ نے پوچھا بیٹا آج دیر ہو گئی، کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگے ارے والدہ آپ کو نہیں معلوم ہے، میری بڑی چرچا ہے، میرے پہ کیس ہوا تھا اور میں ایسا معاملہ ہے، ہم کو جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، میرا بہت نام ہو گیا ہے، میری بہت شہرت ہو گئی ہے، اور ہم کو عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں کے جج صاحب نے بھی کلمہ پڑھ دیا، ایسی میری شہرت ہو گئی۔ تو والدہ ہوتی ہیں بہرحال۔ کہنے لگی زیادہ بولو نہیں، یہ اپنے الفاظ تلفظ ادا کر رہے ہیں، کہنے لگے زیادہ بولو نہیں، یہ تمہارا کمال نہیں میرا کمال ہے۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر ظاہر سی بات ہے ماں کے سامنے بچے ہیں، وہ کہنے لگی آپ کا کمال کیسے ہے؟ لوگ دیکھ کے ہم کو کلمہ پڑھ رہے ہیں، وکیل دیکھ کے ہم کو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جج دیکھ کے ہم کو کلمہ پڑھ رہے ہیں، عدالت میں پیشی میری ہو رہی ہے، کیس میرے پہ چل رہا ہے، آپ کے کمال کیسے ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا آج تک میں نے تم سے ایک بات چھپائی، اس بات کو سن لو تم کو پتہ چل جائے گا کمال تمہارا ہے یا میرا ہے۔ کہیں بتائیے والدہ؟ کہیں جب سے تو میرے پیٹ میں تھا تب سے لے کر کے آج تک کوئی بھی تہجد کی نماز میری قضا نہیں ہوئی، تب سے لے کر کے آج تک میری کوئی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور ہر تہجد کی نماز میں میں نے یہ دعا مانگی ہے، ہر تہجد کی نماز میں میں نے یہ دعا مانگی ہے، اے اللہ میرے بیٹے فرید کو ایسا بنا دے کہ اس کو جو بھی دیکھے وہ کلمہ پڑھ لے۔ دوسرا کمال والدہ کا، کہنے لگی جب تو پیدا ہوا اس دنیا میں آیا اور 2 سال تک کے جب میں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہے تب میں نے باوضو پلایا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ میں بے وضو سے ہوں اور تمہیں دودھ پلا دوں۔ اب آپ بتائیے کہ
تہجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، باوضو دودھ پلایا جا رہا ہے، ایسے بچے بابا فرید الدین گنج شکر نہیں بنیں گے تو کون بنیں گے؟ آج بھی وہی والدہ ہیں، اگر کوشش کریں تو بابا فرید الدین گنج شکر پیدا کر سکتی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا کر سکتی ہیں، مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی پیدا کر سکتی ہیں، لیکن کوشش کرنا تو چاہیں، کوشش تو کریں، آگے تو بڑھیں، سیکھیں تو، اور جو ہے عمل میدان عمل میں تو کودیں، اس کے بعد یہ کام ہوگا، اس کے بعد یہ ہماری تربیت جو بچوں کی ہے وہ صحیح رخ پر ہوگی۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے بچے اپنے والدین کو جواب دے رہے ہیں، والدہ کو جواب دے رہا ہے، کوئی والد کو جواب دے رہا ہے، اور والد بھی ماشاءاللہ ایسے کہ وہ کچھ اپنے بچوں کو کہہ نہیں سکتے، کیوں بھائی کیوں نہیں کہا؟ ارے اکلوتا ہے، کیا کہیں صاحب، یہی ایک بچہ ہے اور یہی کما کے دے گا، جو بھی ان کے خیالات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لڑکے تھے سب کا بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری خواتین اپنے بچوں کی تربیت سیرت رسول کی روشنی میں اور تعلیم رسول کی روشنی میں کریں گی، اور اس تعلیم رسول کی روشنی میں اپنی تربیت کا، اپنے بچوں کی تربیت کا پورا لحاظ رکھیں گی، تو اس بات کی قوی امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ ان کے بچے سیدھی راہ پر ہوں گے اور وہ ہادی ہوں گے، مہدی ہوں گے، یعنی ہدایت یافتہ ہوں گے، اور دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنیں گے، دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ آج جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے وہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، پڑھنا بھی چھوڑ دیا، لکھنا بھی چھوڑ دیا، اور آخر درجے کی بات تو یہ کہ ہم نے سننا بھی چھوڑ دیا، ہم نے سننا بھی چھوڑ دیا۔ سیرت النبی پہ جلسے لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہوتے تھے اور ہماری شرکت جو ہوتی تھی، لاک ڈاؤن کے بعد تو ایسا لگا کہ ہمارے اندر ایک ہمارے ایمان پر لاک ڈاؤن لگ گیا، ہماری ایمانی قوت، ہماری اسلامی حرارت کہاں چلی گئی؟ سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، پوری مسجدیں خالی پڑی ہیں، پورے جو ہے لوگ خالی پڑے ہیں، اور جہاں ہو رہے ہیں، جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں رسمی طور پر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو، اس محفل کو قبول فرمائیں، آپ کے آنے کو قبول فرمائیں، اور جو ہم نے باتیں سنی ہیں ان سب کو قبول فرمائیں، ہمارے بچوں نے جو محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اور ان سب کے لیے دعا کرنے والوں کو قبول فرمائیں۔ یہاں کے جو منتظمین ہیں جنہوں نے کسی طریقے سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائیں۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کوئی کام نیک کر نہیں سکتے تو کوشش یہ کریں کہ نیک کام کرنے والوں کی ٹانگ نہ کھینچیں، بلکہ اس کی ہو سکے تو مدد کریں، مدد بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ٹانگ نہ کھینچیں، اس کے جو ہے اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں، اس کو تان و تشریح کا نشانہ نہ بنائیں، وہ کام کر رہا ہے کرنے دیا جائے، وہ اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو خاموش رہ لیں، اس کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جب دین کے میدان میں کوئی اترتا ہے، چاہے وہ تبلیغی نیت سے ہمارے ساتھیوں کی محنتیں ہوں، چاہے وہ علماء کرام کے الگ الگ طرح کے معاملات ہوں اور الگ الگ جو ہے کام کرنے کے میدان ہو، ہر میدان میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائش پر کھڑا اترنا یہی ثابت قدمی اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ آج ہم نے جو بھی بچوں کا سنا، جو بھی بچوں کے سوالات کے جوابات سنے، اور ہمارے مولانا کی جو بات سنی، اس پر ہم کوشش کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے گھروں میں سیرت النبی کی تعلیم شروع کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سیرت عائشہ جو میں نے بتائی ہے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کی بھی انشاءاللہ ہم کتاب کا مطالعہ اور گھروں میں اس کی تعلیم کا آغاز کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر میں کیوں نکاح کیا تھا، اس کا جواب دے چکے ہیں، بار بار دینا مناسب نہیں۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ جو 11 نکاح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے کیے ہیں۔ دوسری چیز 50 سال کی عمر کے بعد کیے ہیں۔ تیسری چیز 11 کی شادیوں کی کیسے جائز ہو سکتی ہے جبکہ 4 کی تحدید ہے مسلمان کے لیے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جو بات بتائی جاتی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا، ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لایا اور آپ کے سامنے حاضر ہوا، تو آپ کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی بیوی ہیں۔ جب اس کو کھول کر دیکھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں تھیں، یعنی
سے ہوگا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے نکاح ہوا تھا۔ 9 سال کی عمر میں اس وقت لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی تھیں۔ آج کے ماحول میں بھی آج ایسا ماحول ہے، اور گرم علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں بھی 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی تعلق سے مولانا ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب آکسفورڈ والے، انہوں نے ابھی کتاب لکھی ہے بوقت رخصتی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر، یہ کتاب ہے۔ کہیں اس کا رسمی اجرا ہوا دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ناظم صاحب حضرت مولانا محمد رابع حسنی صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھ سے، تو کوشش کریں کہ اس کتاب کو بھی لیں، زیادہ مہنگی نہیں ہے، ہمارے خیال سے 20-30 روپے کی کتاب ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔